اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث جمع تکسیر کے جو شائع اور معروف اوزان ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ چل رہی تھی، تو اس میں کچھ سماعی اوزان ہیں اور کچھ جو ہے وہ قیاسی ہیں۔ آج جو بات ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ جو صفات ہیں ان کی جمع تکسیر کا وزن کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قیاسی طور پر ان کے مندرجہ ذیل اوزان ہیں صفات کے۔ صفات فعل کے وزن پر، صفت فعل کے وزن پر اگر ہو مفرد تو اس کی جمع فعال کے وزن پر آتی ہے، جیسے صعب کی جمع صعاب، فعل فاعل اور فعل ان کی جمع افعال کے وزن پر آتی ہے، جیسے بطل کی جمع ابطال، یقظ فاعل کا وزن ہے، اس کی جمع ایقاظ، جنوب کی جمع اجناب۔ اگر صفت فعلاء کے وزن پر ہو تو اس کی جمع دو اوزان پر آتی ہے، فعالا اور فعالی، دو وزن پر، فعالا اور فعالی دو اوزان پر آتی ہے۔ جیسے عذراء، اس کی جمع آئے گی عذارا یا عذاری، یا اس فعلاء کی جمع فعال کے وزن پر بھی آ سکتی ہے، جیسے بطحاء، اس کی جمع آئے گی بطاح بر وزن فعال۔ اگر صفت فعلا کے وزن پر ہو تو اس کی جمع فعال آتی ہے، جیسے عطشا کی عطاش، یا اس کی جمع یعنی فعلا کی جمع فعالا کے وزن پر بھی آ سکتی ہے، جیسے غضبا، اس کی جمع آتی ہے غضابا فعالا۔ صفت اگر فعلا کے وزن پر ہو اس کی جمع فعالا کے وزن پر آئے گی، جیسے حبلا، اس کی جمع حبالا۔ اگر مؤنث ہو افعل کی، یعنی افعل کی مؤنث ہو، افعل اس میں تفضیل ہے، مذکر کا صیغہ ہے افعلو، اس کی جمع آتی ہے، اس کی مؤنث آتی ہے فعلا، فعلا کبرا صغرا، فعلا اس کی جمع آتی۔ کہتے ہیں اس کی مؤنث کی اگر جمع بنائی جائے تو وہ کس وزن پر آئے گی؟ یعنی اگر فعلا کی جمع باندھی جائے تو کس وزن پر آئے گی؟ کہتے ہیں فعالن کے وزن پر آئے گی، جیسے کبرا، کبرا کس کی مؤنث ہے؟ اس کا مذکر کیا ہے؟ اکبرو، اکبر، اس میں تفضیل ہے نا، کبرا اس میں تفضیل ہے، اکبر اس میں تفضیل ہے، اکبر مذکر ہے، کبرا مؤنث ہے، تو اس کبرا مؤنث کی جب آپ جمع بنائیں گے تو یہ فعل کے وزن پر آئے گی، کوبارون، کبرا کوبارو۔ افعلو اور فعلاؤ کی جمع جو ہے فعل کے وزن پر آتی ہے، احمرو حمرن، حمراء حمر، اسود سود، سوداء سود، ٹھیک ہے۔ افعال اور فعلاء کی جمع فعل کے وزن پر آئے گی۔ ما لم تکن صفت من الاجف، یہ فوائد میں جو بات بیان کر رہے ہیں، پیچھے کوئی وضاحت والی خاص بات نہیں تھی، یہ جو بات ہے یہ تھوڑی سی، ما لم تکن صفت من الاجوف الیاء فتکسر الفاء فی جمعها حرصا علی سلامت الیاء۔
کہتے ہیں کہ اگر وہ صفت جس کی آپ جمع بنا رہے ہیں وہ اجواف یائی ہو، اجواف یائی ہو، تو جمع بناتے ہوئے اس کے فاعل فعل کو کسرہ دیا جائے گا۔ کس لیے کسرہ دیا جائے گا؟ اس یا کی سلامتی کو باقی رکھتے ہوئے، تاکہ یا باقی رہے۔ مثال دیتے ہیں، ابیض، ابیض صفت ہے اور اجواف یائی ہے، بیض اس کا کیا ہے؟ بیض یا بیض، بیض، با یا ضاد مادہ ہے، اجواف یائی ہے۔ اب اگر آپ ابیض کی جمع بنائیں گے تو فاعل فعل کو یعنی ما قبل یا کو کسرہ دیا جائے گا، بیضن، بیضن پڑھیں گے، اور یا کی سلامتی اور یا کی مناسبت سے، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اذا کان افعل صفتا مشبہتا یجمع ایضا علی فعلان، اب اگر افعلو کا وزن صفت مشبہہ ہو، صفت مشبہہ ہو، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ افعلو کا وزن جو ہے اس میں تفضیل بھی ہوتا ہے، صفت مشبہ بھی ہوتا ہے۔ اگر اس میں تفضیل ہو تو اس کی جمع کے متعلق پہلے بات آ چکی ہے۔ اب اگر صفت مشبہ ہو تو اس کی جمع فعلان ان کے وزن پر آئے گی، اعمی عمیون یا عمیان، اسود سود سودان، دونوں وزن پر، سود سودان دونوں وزن پر آئے گی۔ افعل التفضیل یجمع علی افاعل، افعل التفضیل کی جمع، اس میں تفضیل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی جمع افاعلوں کے وزن پر آتی ہے، جیسے اکبرو اکابرو، اصغرو اصاغرو، ارحمو اراحمو وغیرہ۔ فاعل من الناقص یجمع علی فعلۃ، فعل ناقص کا جو فاعل ہے، فعل ناقص کا جو فاعل ہے، فاعل کا وزن، یعنی فاعل سمجھ، فاعل کا وزن، فعل ناقص سے فاعل کے وزن کی جمع فعلۃ کے وزن پر آتی ہے، رامن رمات، قاضٍ قضاۃ۔ یجمع من الاجواف الدال علی صناعۃ علی فعلۃ، نحو حائک حاکۃ، بائع باعۃ، اجوف، ٹھیک ہے نا۔ اجوف، اجوف جو ہے جو دلالت کرتا ہے صناعت اور پیشے پر، ایسا اجوف جو صناعت اور پیشے پر دلالت کرتا ہے، اس کی جمع فعالۃ کے وزن پر، جس طرح حائک حاکۃ، بائع باعۃ، بائع بیچنے والا، حائک حیاکت کرنے والا، وہ جو کندہ کاری ہوتی ہے۔ ومن غیرہما علی فعل، اور ان دو کے علاوہ باقی جو ہے وہ فعل کے وزن پر، جیسے ساجد، یعنی اس کے علاوہ کیا مدعا، یعنی وہ اسم جو فاعلون کے وزن پر ہو اس کی جمع فاعلون کے وزن پر ہو، ناقص بھی نہ ہو اجوف بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اجوف جو صنعت پر دلالت کرے۔ اس کے علاوہ اگر فاعلون کا کوئی وزن آ جائے، ٹھیک ہے، جس طرح ساجدن، تو اس کی جمع فعال کے وزن پر آتی ہے، ساجدن سجدن، یا فعال کے وزن پر آتی ہے، فعالتن کے وزن پر بھی آتی ہے، فعالا کے وزن پر بھی آ سکتی ہے، جیسے جاہلن کی جہالن، جہالتن، جہلاء، تینوں اوزان پر اس کی جمع آ سکتی ہے۔ اسی 8ویں کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں، اگر اسم فاعلن کے وزن پر ہو، اس کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ وہ ناقص اگر ہو، ناقص ہو یعنی معطل اللام ہو تو اس کی جمع فعالتن کے وزن پر آئے گی۔ اگر اجوف ہو، ایسا اجوف ہو جو صنعت و پیشے پر دلالت کرے تو اس کی جمع فعالتن کے وزن پر آئے گی۔ اگر فاعل کا وزن ان اوپر والی دونوں صورتوں کے علاوہ ہو، کوئی نہ ناقص و نہ اجوف ہو، تو اس کی جمع 4 اوزان پر آتی ہے، فعل،
فعال فعلۃ فعلاء، جیسے سجاد جہال جہالۃ جہلاء، فاعلۃ تجمع علی فواعل، فاعلۃ یعنی فاعل کی مؤنث، فاعل کے وزن کی مؤنث، فاعلۃ اس کی جمع جو ہے فواعلو کے وزن پر آئے گی، جیسے صاحبۃ صواحب، وعلی فعل، فعل کے وزن پر بھی آتی ہے، جیسے عاذلۃ عذل، مثل فاعل اذا کان من الصفات العاقلات۔ اور فاعل کا وزن اگر عقل ٹھیک ہے صفات عاقلہ میں سے ہو، عقل مند افراد کی صفات میں سے ہو، ذوی العقول کی صفات میں سے ہو، اگر فاعل کا وزن، تو اس کی جمع بھی اسی طرح فاعلۃ کی جمع کی طرح آئے گی، یعنی فواعلوں کے وزن پر آئے گی، جیسے عاقر عواقر، حامل حوامل، او کانا صفتا لمذکر غیر عاقل، یا یہ فاعل کا وزن صفت ہو کسی مذکر کی جو غیر عاقل ہو، غیر ذی العقول، تو پھر بھی اس کی جمع جو ہے فواعلوں کے وزن پر ہے، ساحل سواحل، ساحل یعنی ہنہنانے والا، غیر ذوی العقول ہنہناتا ہے، انسان تو نہیں ہنہناتا۔ فائدۃ شذا فوارس و حوالے کو شواہد و جمع فارس حالکن شاہد، لأنہا جمعت هذا الجمع مع کون صفات مذکر عاقل، مذکر عاقل کی ہم نے بات کی ہے کہ اس کی جمع کس وزن پر آئے گی، مذکر عاقل کی فواعلوں کے وزن پر آئے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ ہیں جو غیر ذوی العقول ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جمع جو ہے اسی ذوی العقول والی جمع کے وزن پر آتی ہے، جس طرح سواحل اور فواعل ہے، جیسے فوارس، حوالق، شواہد، یہ کس چیز کی جمع ہے، فارس کی، فوارس حالق کی، حوالق شاہد کی، شواہد، لینا جو معتدل، چونکہ یہ جمع اسی وزن پر آئی ہے، مع کون صفات مذکر ناقل، حالانکہ یہ مذکر عاقل کی صفتیں ہیں، اس کے باوجود بھی اس وزن پر یہ آئی ہے۔ فعیل بمعنی مفعول، بمعنی المفعول یجمع علی فعل اذا دل علی بلیۃ او تشتت، فعیل کا جو وزن ہے، فعیل کا جو فعیل بمعنی مفعول کے ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہے پچھلی کتابوں میں کہ کبھی کبھی فعیل بمعنی مفعول کے آتا ہے، صفت مشبہ ہے لیکن اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے، جیسے قتیل بمعنی مقتول، قتیل یعنی مقتول، اس کو قتل کیا گیا ہو، تو اس کی جمع فعلا کے وزن پر آئے گی، کب، جب بلا پر دلالت کرے، تشتت و پراگندگی کے اوپر دلالت کرے، جیسے قتیل قتلا، جریح جرحا، شتیت شتا، تشتت یعنی پراگندگی، بکھیرنا، بکھیرنے اور متفرق ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ فائدۃ وقد حمل علیہ فعیل بمعنی الفاعل، فعیل کہتے ہیں، فعیل کبھی کبھی فاعل کے معنی پر بھی آتا ہے، یعنی فعیل میں دونوں جہات موجود ہیں، کبھی بمعنی اسم مفعول کے ہوتے، کبھی معنی اسم فاعل کے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر فعیل بمعنی فاعل کے ہو تو اس کو بھی اسی پر حمل کیا جائے گا جیسے فعیل بمعنی مفعول ہے، یعنی اس کی جمع جو ہے وہ فعلہ کے وزن پر آئے گی، جس طرح فعیل بمعنی مفعول کی جمع فعلہ کے وزن پر آتی ہے، ایسے ہی فعیل بمعنی فاعل کی جمع بھی فعلہ کے وزن پر آئے گی، کب، اذا دل علی بلیت، جب کسی بلا اور مصیبت پر دلالت کرے، جیسے مریض مرضى، وکذالک فاعل، اسی طرح فاعل کی جمع بھی فعلہ کے وزن پر آئے گی جو اسی معنی میں ہو، جیسے زمن زمنا، وفاعل، اور فاعل کی جمع بھی اسی معنی پر آئے گی جب بلا وغیرہ کے معنی میں آئے، جیسے ہالکن ہلاکن والا ہلکا، جمع ہلکا ہے۔ فعیل بمعنی الفاعل یجمع علی افعال و افعلا، فعیل جو بمعنی فاعل کے ہوتے ہیں اس کی جمع افعال اور افعلا کے وزن پر آئے گی،
اس سے اور پہلی بات میں کیا فرق ہے؟ پہلا تھی فعیل بمعنی فاعل کے، جب بلا اور مصیبت کے معنی میں آتا ہے تو اس وقت اس کی جمع فاعل کے وزن پر تھی، لیکن اس کے علاوہ اگر فعیل بمعنی فاعل ان کے فعیل بمعنی فاعل ہے لیکن اس میں بلا مصیبت والا معنی نہیں پایا جاتا تو پھر اس کی جمع افعال اور افعلا کے وزن پر آتی ہے، جیسے شریف اشراف، صدیق اصدقاء۔ فائدہ اذا دل فعیل علی سجیۃ یجمع علی فعلاء و فعال، اگر فعیل سجیت پر دلالت کرے، سجیت یعنی خصلت، کسی کی جو اندرونی خصلت ہوتی ہے، وہ مطلب کریم ہے، وہ بخیل ہے، وہ یہ خصلت ہے نا سجیت، تو اس وقت اس کی جمع فعلاء اور فعال کے وزن پر آئے گی، جیسے کریم کرما کرامن۔ وَإِذَا كَانَ الْمُضَاعَفِ أَوِ الْمُعْطَلِ اللَّامِ جُمِعَ عَلَى أَفْعِلَاءِ أو أَفْعِلَةٍ، اگر یہ فعیل ان کا وزن مضاف سے ہو یا معطل اللام سے ہو تو پھر اس کی جمع افعلا اور افعلا کے وزن پر آتی ہے، شقی اشقیا، شحیح اشحا۔ اما مؤنثہ فعیل یجمع علی فعل، اس کی جو مؤنث ہے فعیل، مؤنث فعیل، اس کی جو مؤنث ہے جیسے فعیلتن، اس کی جمع فعال کا وزن پر ہے، جیسے کریمتن کرامن، کریمتن کریمن کی جمع ہے، مؤنث ہے نا، اس کی جمع ہے کرام۔ فعول بمعنی الفاعل من الصحیح العین واللام یجمع علی فعول، فعول جو فاعل کے معنی میں آئے اور صحیح العین اور صحیح اللام سے ہو، اس کا عین کلم اور لام کرنا صحیح حرف صحیح ہو تو اس کی جمع فعول کے وزن پر آئے گی، صبور صبر، غیور غیر۔ فائدہ فعول بمعنی الفاعل یجمع ایضا علی افعال، فعول بمعنی الفاعل کی جمع افعال کے وزن پر بھی آتی ہے، جیسے عدو اعداء، قلیل طور پر عدو کی جمع عدات آتی ہے، یہ قلیل ہے اور بغیر قیدے کے ہے۔ فعال یجمع علی فعلاء او فعال، فعال کی جمع جو ہے وہ فعلاء اور فعال کے وزن پر آئے گی، جبان جبنا، جواد جیاد۔ فعال یجمع علی فعلاء و فعلان، فعال کی جمع جو ہے فعلاء اور فعلان کے وزن پر آتی ہے، شجاع شجعاء شجعان۔ فعلان و فعلا یجمع علی فعالا و فعال، فعلان اور فعلا کی جو جمع ہے وہ فعالا اور فعال کے وزن پر آئے گی، سکران ان کی سکارا، غضبان ان کی غضاب، فعال غضاب بکسر الفاء غضاب۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔